وینڈ پال بہت ہی زیادہ درخت پڑے ہیں. اگر اس کو استعمال میں لایا جائے اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد خورشید موجود ہے. محکمہ جنگلات کی طرف سے ملکن ڈویژن کے سطح پر یہاں منگورہ میں ایک روزہ سیمینار کا انعقاد کیا گیا. اس سیمینار کا مقصد کیا ہے؟ ملکن ڈویژن کے مختلف مکاتب فکر کے اور سٹیک ہولڈر نے اس میں کثیر تعداد میں شرکت کی. ڈاکٹر صاحب سے جانتے ہیں کہ اس سیمینار سے کیا فوائد ہوں گے، مقصد کیا ہے اور کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ اس سیمینار کا مقصد یہ ہے کہ ابھی فارسٹری ایک کراس روڈ پہ ہے. اس وقت فارسٹری میں بہت بڑا چینج آیا ہوا ہے. فارسٹ اب خالی لکڑی سے نکل کے کاربن کریڈٹ کی طرف چلی گئی ہے. جب ہم فارسٹ میں تھے اس وقت ہم فارسٹ کے ٹری کو میئر کرتے تھے، فوٹو میں میئر کرتے تھے. اس سے پہلے ویسے ہی کہتے تھے کہ یہ جنگل کاٹ لو اور یہ لگا لو. تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ایوالو ہوئے فارسٹری سیکٹر، اس میں ابھی ہم اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں کہ اس کی اہمیت اور زیادہ ہو گئی ہے. اس میں کاربن کریڈٹ جو کاربن سیکوسٹریشن کرتے ہیں، اس حوالے سے اس کا ایک بہت بڑا رول سامنے آ گیا، جس میں آپ کو اس رول کے عوض ڈیولپنگ کنٹریز کو، جو ہم ایلیجیبل کنٹریز ہے یونائٹڈ نیشن فریم ورک کنونشن انڈر کلائمیٹ چینج کے تحت، ہمیں بہت بڑا پیسہ ملنے والا ہے اگر ان درختوں کو ان انداز میں ہم ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق پروٹیکٹ کر کے سسٹینیبل مینیج کریں اور لوکل کمیونٹیز کو اس میں انوالو کرے، اونرز کو انوالو کرے، ان کو ان کے اونرشپ کے مطابق فائدہ ملے. جیسے کہ سندھ کے مینگروو فارسٹ کے لیے ابھی کاربن کریڈٹ کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو ہے نا اپروو ہو چکا ہے. انہوں نے $14.75 ملین اس میں کما لیے ہیں. جنگل ان کے پاس ہی ہوں گے. جنگل سندھ گورنمنٹ کے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی ملکیت ہے، لیکن انہوں نے کاربن کریڈٹ کی طرف 60 سال کے لیے پلیج کیا. جنگل بھی اپنے، اور اس میں جو کاربن کریڈٹ مل رہے ہیں، یہ پہلا ٹرنچ ملا ہے. اگلا ٹرنچ $25.56 سم تھنگ US ملیں گے. اور ایسے ہی تقریباً ان 60 سالوں میں سندھ گورنمنٹ کو بغیر کسی زیادہ ایفرٹ کیے ہوئے جتنے وہ جنگلات اس اسکیم کے مطابق زیادہ کریں گے، یہ تمر کے جو مینگروو جن کو کہتے ہیں، تو اس کے مطابق ان کو بلینز آف ڈالر 60 سال میں مل جائیں گے. یہ پیسہ کمیونٹیز پہ بھی لگے گا اونرشپ کے مطابق اور کمیونٹی کے ویلفیئر کے لیے. اس میں محکمے کو بھی فائدہ ہے، اس میں جنگلات بھی پروٹیکٹ ہوں گے. یہ ایسے ہی ہے کہ ایک سونا کا انڈے دینے والی مرغی جو ہے نا، اس کی ہم حفاظت کریں گے. اس کو اس ٹائم پہ کل کریں گے جب اس نے سارے انڈے دے دیے، میکسیمم دے دیے. ایسے ہی جنگلات کی اہمیت اجاگر ہوئی ہے. ہم نے ریڈ پلس کی سٹڈیز کی ہوئی ہے، انیبلنگ انوائرمنٹ بنائے ہوئے ہے. ملکنڈ میں آج ہم آئے ہیں، یہ سیریز آف کانفرنس ہم کر رہے ہیں. پہلے ایک ہزارہ سرکل میں آباد میں ہو چکے 2 ہفتے پہلے. یہ ملکنڈ میں ہم آئے ہیں. یہاں پہ ہم اونرز کو اور جو اسٹیک ہولڈر ہے اور میڈیا کو اکٹھا کیا ہے کہ یہ پیغام ان کو دیں کہ بھئی اس وقت جنگلات کی جو اہمیت ہے اس کے مطابق ہم نے جنگلات کو مینیج کرنا ہے، سائنٹیفک بنیادوں پہ سسٹینیبل طریقے سے مینیج کرنا ہے، مالکانوں کو کوئی نقصان نہیں ہونا. تو یہ ہم کمیونٹیز کو اور اسٹیک ہولڈر کو اور پاکستان کے عوام کو بتانا چاہتے ہیں کہ KP میں جنگلات کی جو پرسنٹیج ہے نا، وہ پورے ملک کی 45% ہے. اچھا، اس 45% مطلب پورے ملک کے جنگلات اگر 5% ہے نا، ان میں سے 45% کنٹریبیوشن تقریباً آلموسٹ ہاف جو ہے نا، یہ KP کے ہیں. تو ہمارے پاس تو جنگلات ہی ہے ان ہلی ایریاز میں، ہزارہ ملکنڈ میں اور چترال میں. تو ان کے پاس اور کوئی انڈسٹری ہے نہیں. اگر کوئی انڈسٹری ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے، گرین انڈسٹری بھی کوئی نہیں ہے. گرین اکانومی کی طرف بھی ہم نہیں جا سکے. کئی مسائل ہیں، کیپیسٹی ہماری اتنی نہیں ہے. فارسٹ ڈپارٹمنٹ وہی پرانے موڈ میں ہے. دنیا کہیں اور چلی گئی ہے. غریب ملک نیپال جیسے ملک ان چیزوں سے فائدے لے رہے ہیں، اور ہم بھی ان میں شامل ہو کے جو ایڈوانس کنٹریز ایئر پولوشن کرتے ہیں، گرین ہاؤس گیسز کا اخراج کرتے ہیں، اس کے عوض اگر ہم سے کاربن کریڈٹ لیں گے 45% آف دی کنٹری، تو یہ ایک بہت بڑا ہمیں سرمایہ ملے گا. اس کی طرف ہم جا رہے ہیں. سر یہ بتائیں کہ مطلب ایک عام شہری
यहाँ पर जो हमारे इलाकों में शामिलात होते हैं, पहाड़ी इलाके होते हैं, वहाँ पर अगर फॉरेस्ट वाले दरख्त लगाते हैं तो लोग ये सोचते हैं कि ये जो ज़मीन है, ये जो पहाड़ है, ये हमसे फॉरेस्ट वाले लेंगे और हमें नुकसान होगा। इस हवाले से थोड़ा सा बताएं। हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। ये जब हम वाटर शेड प्लांटेशन करते थे उस वक्त मैं भी महकमे में था, बल्कि वाटर शेड प्लांटेशन हज़ारा में उससे पहले ही शुरू हो चुकी थी 70s में। ये तुरबेला वाटर शेड के लाइफ को बढ़ाने के लिए ये पीछे जितने भी वाटर शेड एरिया, कैचमेंट एरिया जिसको कहते हैं, वहाँ पे उन्होंने दरख्त लगाए, साल कंजर्वेशन के काम किए। वो ज़्यादातर काम जो है ना प्राइवेट ज़मीनों पे हुए, कम्युनिटी लैंड पे हुए। कोई कम्युनल लैंड है जो कि जॉइंट ओनरशिप है, और ज़्यादातर प्राइवेट लैंड थे जिनको हम रख कहते हैं। उस पर प्लांटेशन किए, बड़ी कामयाब गई है। जैसे कि कॉन्फ्रेंस के अंदर भी मालिकान ने ये एडमिट किया कि वाटर शेड प्लांटेशन एक बहुत कामयाब प्रोग्राम रहा है। प्रोजेक्ट नहीं था बल्कि प्रोग्राम था। ये तकरीबन 30-40 साल से चल रहा है। उसका इम्पैक्ट भी बहुत अच्छा है, लेकिन दरख्त बहुत ज़्यादा हो गया इसके मलकियतों में। तो महकमे ने आपने देखा कि महकमे ने जवाब दिया कि हमने उसका इंतज़ाम कर लिया। हमने एक वुड लॉट पॉलिसी ले आए हैं कि ये जो क्लासिफाइड फॉरेस्ट हैं, रिज़र्व, प्रोटेक्टेड और गुजारा फॉरेस्ट, उनके बाहर जो ज़मीनों पे वाटर शेड प्लांटेशन हुई है या किसी और प्रोग्राम के तहत प्लांटेशन हुई है, मलकंड सोशल फॉरेस्ट्री के हवाले से हुई है या किसी और फॉरेस्ट्री के प्रोग्राम में गवर्नमेंट ने उनको तकवीत दी है, और वो जंगल अब कामयाब हो गए पिछले 30-40 साल में। सर, मैंने ये भी पूछना है कि मतलब जानशाही हो गया, मांग्याल हो गया, मुख्तलिफ इलाके स्वात के मलकंड डिवीज़न के, वहाँ पर काफ़ी तादाद में वेंडफॉल पड़ा है। तो इसके लिए आप महकमा फॉरेस्ट क्या इक़दाम कर रहे हैं? आपको नज़र आ रहा है कि वो इस वक्त इसको उठाने के लिए, इसको बरोकार लाने के लिए कुछ हो रहा है? हाँ, ये इस वजह से हुआ है ना कि 92 से ऑनवर्ड जंगलात पे बैन लग गया। ठीक है जी, वो जैसे भी था उसके वजूहत जो भी उस वक्त बताया गया, बैन लग गया। ठीक है जी, 92 ऑनवर्ड अब देखें पूरी एक जनरेशन तकरीबन 30-35 साल से ज़्यादा हो गया। इस दौरान जो दरख्त जो है ना वो मैच्योर हो गए और मैच्योर हो गए और वो गिर गए, तो उनकी स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाती है और कुछ वो बैलेंस उनका इतना कम हो जाता है, वो तवाना नहीं होते, वो गिर जाते हैं। तो दूसरी तरफ से बैन था, वो जंगल में पड़ी रहे। अब हमने जो ये सीरीज़ कर रहे हैं ना इसमें कि भाई हम सिर्फ इंतज़ार नहीं करेंगे कि रेड प्लस का या कार्बन क्रेडिट का या वो होगा, लेकिन बीच में अगर और मैच्योर ट्रीज जो अपना इकनॉमिकल रोटेशन एज बढ़ाएंगे उसको काटना चाहिए ताकि ये विंडफॉल फिर ना हो और जंगल की सफाई भी हो, सैनिटेशन फिर। सर, अहम सवाल और आखिरी सवाल है कि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इस जंगलात की कटाई, जंगल के लगाए हुए दरख्त, और इसी तरह अगर हम देखें तो बिलियन ट्री, इसमें आप क्या देखते हैं? ये करामत है या हुआ है या नहीं हुआ है? और आने वाले दौर में ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के क्या असरात होंगे? जनाब, दरख्त जो है ना, ये कुरान में भी ज़िक्र है कि कुरान में ज़िक्र है कि अल्लाह ताला ने ये पहाड़ मेखों की तरह गाड़े हुए, और इन पहाड़ों के ऊपर दरख्त मेख है मज़ीद। तो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या कोई प्राइवेट जो भी दरख्त लगाता है वो कार खैर भी है, वो सवाब भी है, हमारा मज़हब भी ये कहता है। तो ये तो एक स्टेबिलिटी दरख्त लाता है। आप ये मानते हैं ना कि इसको हर लिहाज से दरख्त एक पर्दा है, स्टेबिलिटी लाता है। अब दुनिया में आबादी इतनी बढ़ गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई है, अब देख रहे हैं कि कितना ट्रैफिक है मिंगोरा में जी। इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग का एक इशू आ गया। क्यों आ गया? कि दरख्त की तादाद और जितनी कार्बन दरख्त लेते हैं, सिक्वेस्ट्रेशन करते हैं, उस हिसाब से पता नहीं कितने गुना ज़्यादा हमारे पास कार्बन हम हवा में फेंक रहे हैं। इंडस्ट्री फेंक रहे हैं, इसी तरह ट्रांसपोर्ट में बड़े बड़े ये सेक्टर हैं और फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो हवा में जाके हमें नुकसान दे रहा है। ये कोरोना की बड़ी वजह ये भी एक हो सकती है कि हवा में ऑक्सीजन ही कम हो गया, तो जो वल्नरेबल लोग थे उनको ये मसला आ गया। इसके अलावा हमारा पूरा रेनफॉल पैटर्न, अब आप पे फ्लड आ रहे हैं, ये क्या है? ये सारे ही ग्लोबल वार्मिंग का इम्पेक्ट है, जो कि हमारे पूरे ये जो वाटर साइकिल है ना, जो बारिशें जब होनी थी एक पैटर्न होता है, मानसून का पैटर्न आता है, ये जो उसके अलावा जो ये सर्दियों में एक बारिश का सिलसिला था, वो सारे डिसरप्ट हो गए। किसी जगह बहुत ज़्यादा बारिश होता है क्योंकि वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो कंटिन्यूटी नहीं रही, एवापोरेशन का, ट्रांसपिरेशन का वो रेट भी बदल गया। तो इनका इम्पेक्ट लाजमी है जो नज़र आ रहा है। इसी वजह से दुनिया के सारे ममालिक ने मिल के यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज बनाया। फिर उसमें क्योटो प्रोटोकॉल एक आया जी, कार्बन जी को कैसे कम करेंगे। फिर पेरिस एग्रीमेंट आया जिसमें अमेरिका भी शामिल हुआ। अमेरिका पहले शामिल नहीं था, ट्रम्प आए, उन्होंने फिर एग्जिट किया क्योंकि वो इंडस्ट्री है, वो पोल्यूट ज़्यादा कर रहे हैं। अमेरिका कर रहा है और बड़े बड़े वेस्टर्न कंट्रीज़ कर रहे हैं, भी चाइना भी मर्ज हो रहा है, उन भी ज़्यादा कर रहे हैं। जितना तरक्की करेंगे, इस वक्त हमारे पास मुतबादल ज़राए नहीं है, हम यही फसल फ्यूल के इस्तेमाल से एमिशन ज़्यादा कर रहे हैं।
تو یہ تو ایک ریئلٹی ہے کہ درخت اس کو کھینچ رہا ہے، لیکن وہ سسٹینیبل لمٹ سے نکل گیا. اب وہ خرید رہے ہیں اس کا عوض کے کاربن کریڈٹ کی شکل میں آ گیا کہ درخت کھینچ رہا ہے اندر رکھ رہا ہے. تو یہ ہمارے لیے چونکہ ہم ڈیولپنگ کنٹری پارٹنر ہیں کلائمیٹ چینج کنونشن کے، ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس پہ بیٹھیں اس بس میں اور اس کا فائدہ لیں، اس پہ ٹریول کریں. تو یہ سندھ نے کمال کر دیا کہ انہوں نے کاربن کریڈٹ ایک روک کیے. اب ہمیں کے پی کو لیڈ لینا چاہیے کیونکہ ہمارے پاس 45% ملک کے جنگلات موجود ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ملکن ڈویژن کے کنزرویٹر اصغر خان صاحب موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ آج کے جو اس سیمینار کا مقصد کیا تھا، پیغام کیا دینا چاہتے ہیں اور اس میں کتنی کمیونٹیز نے شرکت کی. السلام علیکم، میرا نام اصغر خان، کنزرویٹر آف فارسٹ ملکن ایسٹ سرکل منگورا ہے. آج کا یہاں جو ورکشاپ یا میڈیا ٹاک ارینج کیا گیا تو یہاں کے جو اسٹیک ہولڈرز ہے، میں میڈیا یہاں کا میجر اسٹیک ہولڈرز ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ سسٹینیبل فارسٹ مینجمنٹ پہ یا سائنٹیفک مینجمنٹ پہ یہاں کے میڈیا گروپس کے ساتھ انٹریکشن ہو، ایک دوسرے کے مسائل کے اور نئے اپروچز کے ایک دوسرے سے آگاہی حاصل ہو جائے. اس وجہ سے کہ ہمارے ڈفرینٹ انٹرفیشن جس طرح ووڈ لاٹس سے وہ آپریٹ ہو رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ کیا ہمارا طریقہ کار ہے، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں تصحیح کریں یہاں کے میڈیا گروپس اور ایک واچ ڈاگ کی طرح ہمارے اوپر چیک رکھے. اور لیکن یہ جو گیپ ہے ہم یہ گیپ کو منیمائز کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو جنگل کی حفاظت، اس کی یوٹیلائزیشن کے بارے میں آگاہی حاصل ہو. سوات کے سیاحتی مقام کالام میں جو اوشو جنگل کے نام سے مشہور ہے، اس کے حوالے سے محکمہ فارسٹ کیا اقدامات کر رہی ہے، کیا لائے عمل ہے، اور وہاں پر کچھ چونکہ مطلب آبادی اندر جو ہے نا وہ داخل ہو رہی ہے. کالام کا مسئلہ ہمارے پاس یہ ہے کہ اس میں ابھی تک بندوبست نہیں ہوا ہے، سیٹلمنٹ نہیں ہوا ہے. تو جس وقت اگر آپ دیکھیں ولی سوات کے ٹائم پر بھی ان کا مکمل ایک جدا قسم کا سسٹم تھا، رواج تھا، مقامی لوگ وہاں پر آباد تھے، وہ اس سے اپنے حقوق اور جو زمینیں تھی، جو آبادیاں تھی وہ لے رہے تھے. سیٹلمنٹ بحرین تک ہو گیا تھا مگر کالام کا سیٹلمنٹ نہ ہو سکا تھا. ابھی تک اگر کوئی ایشو ہے، جب تک سیٹلمنٹ میں کوئی رائٹ اور کنسیشن فکس نہ ہو جائے، کوئی باؤنڈری ریکارڈ پر باؤنڈری نہ آ جائے، اس وقت تک مقامی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ مکمل ہماری ملکیت ہے. جبکہ ہمارا گورنمنٹ کا یہ سٹانس ہے کہ چونکہ یہ جنگل اسٹیٹ کے ٹائم پر جو والی ہے وہ مینیج کرتا تھا، اسی مقامی لوگوں کے فائدے کے لیے مینیج کرتا تھا. تو ابھی ہمارا بھی سٹانس یہ ہے کہ اس جنگل کو بے شک لوگوں کا جنگل ہے مگر اسٹیٹ یا گورنمنٹ اپنے طریقے سے اس کی مینجمنٹ کرے. تو جب تک سیٹلمنٹ مکمل نہ ہو، اس میں جو رائٹس ہے، کنسیشن ہے، جو حقوق ہے وہ ریکارڈ پر نہ آئے، اس وقت تک لوگوں کے یہ دعوے بھی لگے رہیں گے. اور ہم اپنا کوشش کر رہے ہیں کہ جنگل میں مزید نو توڑ انکروچمنٹ نہ ہو. مگر چونکہ ٹورزم آپ کو پتہ ہے کہ ٹورزم دن بدن سیاح بڑھ رہے ہیں، ہر سال ٹورزم ڈیولپ ہو رہا ہے. تو جیسے ہی سیاح ادھر آئیں گے ان کے لیے ہوٹل بھی چاہیے، ان کے بیٹھنے کے لیے جگہ بھی چاہیے، ان کے لیے جو ریسٹورانٹ ہے، جو کمرشل ایکٹیویٹی ہے وہ بڑھتی رہتی ہے. تو ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. مگر ابھی انشاءاللہ جب سیٹلمنٹ ہو جائے گی تو اس سے انشاءاللہ ہر ایک کو اپنے حدود کا، اپنے رائٹ کا، اپنے کنسیشن کا پتہ چل جائے گا تو ہم بہتر مینجمنٹ پوزیشن میں ہوں گے. ہم اس جنگل کو اگر ہم لیگلی اس کی ایکسپلائٹیشن کریں اور یہ ٹمبر لیگل طریقے سے نیچے آئے اور وہ لوگ جن کو اس ٹمبر کی ضرورت ہے ان کی جو ہے وہ ضرورت پوری ہو، اور جن لوگوں نے یہ ٹمبر کاٹا ہے، جن کے اپنے پرائیویٹ حصوں کی یہ لکڑ تھی، ان سے ان کو پیسے اور آمدن ملے تو ان کا بھی گزارا ہو جائے گا. اور جو لوگ سمگلنگ میں انوالو ہیں ان کی ڈسکریجمنٹ اس طرح ہو جائے گی کہ جو ڈیمانڈ اور سپلائی کا جو ایک اپنے بیچ ایک کانٹیکٹ اور ایک وہ رشتہ ہے وہ لیگل طریقے سے پورا ہوگا. ڈیمانڈ والے کو لیگلی لکڑی ملے گی اور سپلائر کو لیگلی لکڑی کاٹنے کی اجازت ملے گی اور اسے آمدن ملے گا، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. سر آپ کا نام کیا ہے اور کہاں سے آپ آئے ہیں اور اس سیمینار سے آپ کیا لے کر جا رہے ہیں؟ میرا نام اجمل خان ہے، میرا تعلق سوات سے ہے اور میں جنگلات کا آنر بھی ہوں اور جنگلات کا کاروبار بھی کرتا ہوں. دیکھیں مین ایشو یہ ہے کہ ہم باہر سے لکڑ امپورٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بلینز آف ڈالرز ہم سالانہ کے مد میں ہم امپورٹ کر رہے ہیں. حتیٰ کہ ہمارے پاس اپنے اتنے ریسورسز موجود ہیں، اگر ان کو ہم سائنٹیفکلی طریقے سے وہ کاٹیں، ٹھیک ہے، تو اس سے ہم اتنی آمدن بنا سکتے ہیں کہ ہمیں امپورٹ کی ضرورت نہیں ہے لکڑی کی. ٹھیک ہے، ہم پہ اپنے ریسورسز بند کیے ہوئے ہیں
یہ چند ایک مافیا بنی ہوئی ہے جنہوں نے ہمارے ریسورسز پہ قبضہ کیا ہوا ہے. اگر آپ دیکھیں ہمارے پہاڑی لوگ جو ہیں وہ کتنے غریب ہیں, جو جنگلات کے آنرز ہیں وہ کتنے غریب لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اگر یہ سائنٹیفکلی طریقے سے کٹیں گے تو نہ جنگلات ختم ہوں گے اور نہ ضائع ہوں گے, اور نہ ہی موسم پر کوئی اور نہ اس پہ موسمیات کا اس پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. اگر آپ دیکھیں ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہے تھے کہ 1840 میں یا 1930 میں جو فلڈز آئے تھے تو یہ اس ٹائم پہ تو جنگلات اس سے زیادہ ہونے چاہیے نا, تو پھر فلڈز نہیں آنے چاہیے تھے نا. تو فلڈز تو آئے ہیں نا اس زمانے میں, جن کو میجر فلڈز کہا جاتا ہے. تربیلا ڈیم میں اس کا ڈیٹا موجود ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن کو دیکھنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ یہ جو پرائیویٹ لینڈز پہ جو درخت کٹے ہیں, ٹھیک ہے, اگر ہمیں فارسٹ والے میری اپنی جائیداد پہ اگر درخت لگے ہیں, پائنس کے لگے ہیں, اگر مجھے وہ اجازت نہیں دیتے کاٹنے کے, ٹھیک ہے نا, تو میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را اپنے درخت لے جائیں تاکہ میں اپنے بچوں کے لیے کوئی باغات تو لگاؤں نا وہاں پہ, تو ان سے مجھے آمدن تو آئے گی نا. تو یہ جو پالیسی ابھی انہوں نے واضح کی ہے کہ جو پرائیویٹ لینڈز پہ جو درخت لگے ہیں ان کو کاٹنے کی ہمیں اجازت دی ہے ایک سائنٹیفک طریقے سے. یہ نہیں کہ کلین کٹ کے لیے, پر سائنٹیفکلی طریقے سے انہوں نے جو درخت پرانے قابل کٹائی ہے اس کی, ٹھیک ہے نا, تو ان سے ہم لوگوں کو آمدن آئے گی. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. بہت شکریہ. ایسے ہے کہ یہاں پر جو سیمینار جاری ہے اس میں ملاکنڈ ڈویژن کے مختلف اضلاع کے یہاں پر کافی لوگ شریک تھے اور سب کا تقریباً ایک جیسے ہی خیالات ہے, اور ان کا یہ مطالبہ ہے کہ جو درخت خراب ہو جائے, درخت پرانے ہو جائے, اس کی ایج بڑھ جائے, جس طرح کہ 60 سال کے عمر میں چیڑ کا درخت جو ہے نا وہ پھر ناکارہ ہو جاتا ہے, تو ضروری ہے کہ وہ 30 سال یا 40 سال کی عمر میں اس کو کاٹ دیا جائے اور اس کو کارآمد بنا کے عوام جو ہے نا اس سے مستفید ہو.